اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہو، لیکن حتمی فیصلہ اور جانچ پڑتال کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو دستاویزات آپ کے سامنے رکھی جائیں وہ تصدیق شدہ ہوں۔ ہم نے بارہا کمیٹی کو کہا کہ آپ ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کریں، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا 27 اگست 2020 کو۔ تو پچھلی دفعہ جیسے وکیل صاحب نے کہا، انہوں نے لکھ کے آرڈر میں کہا کہ ہم امریکہ کی حد تک جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کی تصدیق یا تردید کہ ہم اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے اس کا ایک فیصلہ دیں گے، جس پہ میڈیا میں بھی بڑی رپورٹنگ بھی فیصلہ آ رہا ہے۔ آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جعلی ڈاکیومنٹس پہ مزید کارروائی کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ تمام فیصلہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے، کہ یہ الیکشن کمیشن تمام ریکارڈ منگوائے اور اس کے بعد اس پہ ہیئرنگ کرے اور پبلک اور میڈیا کے سامنے حقائق آئیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے۔ جہاں تک ابھی جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کمیٹی نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہم کمیٹی کو رپورٹ دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری بات، ہم نے صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے جو الیکشن کمیشن خود اظہار کر چکا ہے۔ اس کے بعد کمیٹی نے اٹھ کے عملاً واک آؤٹ کیا کمیٹی ہیئرنگ سے، جب ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 23 بینک اکاؤنٹ میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی ظاہر نہیں کی گئی، ہمیں نہیں دکھائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، باقی جگہوں میں 6 بینک اکاؤنٹس تسلیم کیے گئے ہیں، ایک بینک اکاؤنٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب، بارہا ہم کہہ رہے ہیں، ثبوت موجود ہے، آپ نے کیا تحقیقات کی؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ عمران خان نے خود کرائی تھی پی ٹی آئی کی، ان کے اپنے جاننے والے آڈیٹر کے ساتھ، جلال احسن ان کا نام ہے، احسن اینڈ احسن وہ کمپنی ہے، ہم نے ان کو کہا کہ وہ آڈٹ رپورٹ کو آپ آڈیٹر کو بلائیں، تصدیق کریں، تردید کریں، وہ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر دباؤ ہیں۔ انہوں نے آرڈر شیٹ میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اکاؤنٹس، یہ ہم اس لیے ان کو حوالے نہیں کر رہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ تو جس تنظیم کا تحقیقات ہو رہی ہے، جس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، اگر وہ اتنا اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرتا ہے 27 اگست 2020 کو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے اسکروٹنی نہیں کی، آپ نے ڈاکیومنٹس کی تصدیق نہیں کی، تو وہ فیئر پروسیس کس لیے؟ اس لیے ہم نے آج کہا ہے کہ یہ ایک فارس ہے۔ یہ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے یہ بالکل شفاف نہیں ہے، اور ہم نے یہ لکھ کے بھی دیا ہے کہ ایک عوام کو سچائی چاہیے، عوام کو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اسی لیے الیکشن کمیشن وہ با اختیار ادارہ ہے، یہ تمام ریکارڈ ان کے حوالے کیا جائے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ ہیئرنگ کریں، عوام، سول سوسائٹی، میڈیا، سب کے نمائندے وہاں موجود ہوں۔ اس میں کیا بات ہے خفیہ رکھنے کی؟ اس میں کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے اس کے اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے، بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، فارن ایجنٹس جو ہیں ان کی جو تمام تفصیلات ہیں اس کو چھپایا گیا ہے، باہر کمپنیاں رجسٹر کی گئی ہیں اس کو چھپایا گیا ہے۔ یہ تمام معاملات صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور جو کمیٹی نے طرز عمل جو اپنایا، ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم 3 سال ان کے ساتھ چلے ہیں، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم چلے ہیں عوامی مفاد میں۔ لیکن آج جب ہم نے ان کے سامنے اپنے تحفظات کا برملا وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کمیٹی نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں، تو کیا اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ کمیٹی کو دینا چاہ رہی ہے یا باقی آپ کے تحفظات؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا تو میں پی ڈی ایم کی قیادت کا شکریہ بھی ادا کر دوں، کیونکہ بڑے قومی مسئلے پہ اگر ایک کنسنسس بنتا ہے، میرا قومی بڑا مسئلہ کیا، یہ اکبر بابر کا کیس نہیں ہے، یہ قوم کا قومی مفاد میں کیس ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ جو ہے وہ اس کا جائزہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور ان کا احتساب ہو۔ تو میں نے اپنی مثال اپنی پارٹی اور اپنے سے شروع کی، تو یہ ایک بہت بڑا اور آج اگر تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں
تو یہ ایک میرے اس بڑے مقصد کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کے لیے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو جب وہ اس کو اون کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کل اور سیاسی جماعتوں کو بھی اسی طرح احتساب ہوگا اور ان کی فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسرا آپ نے کیا؟ میں نے یہ کہا کہ کل جیسے ہی پی ڈی ایم کا ریلی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہفتے میں 3 دن ہم اجلاس کریں گے اور آج آخری اجلاس آپ اس دیکھیے، یہ ہفتے میں 3 کیا، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، یہ 14 پیشیاں کر لیں۔ اگر یہ عملی پیش رفت نہیں کر رہے، میٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے آپ فار ایور میٹنگز کرتے رہیں۔ 3 سال میں 80 سے زیادہ میٹنگز ہو گئی ہیں، جبکہ یہ 3 ہفتے کا کام ہے۔ 3 آڈیٹرز کو بٹھاؤ، ان کے سامنے تمام ریکارڈ رکھیں، وہ آپ کو آڈٹ رپورٹ۔ کیا عمران خان نے شوگر کمپنیوں کے خلاف فورینسک آڈٹ نہیں کرایا؟ کیا اس کے چند ہفتوں کے اندر تمام نتائج آ نہیں گئے؟ تو یہاں پہ جب جو دستاویزات ہیں جو اوتھینٹک ہیں اس کی آڈٹ کریں، جو وہ نہیں دیتے ہیں وہ آپ رپورٹ کر لیں کہ جی انہوں نے یہ اتنے اکاؤنٹس تھے، یہ ہم سے چھپائے ہیں، یہ دینے سے انکاری ہیں، اس کے مطابق قانونی کارروائی ہو۔ بابر صاحب، کل پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، آج آپ کی طرف سے بھی عدم اعتماد کا اظہار سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر اس ادارے کی طرف سے اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، جو نظر نہیں آ رہی، اس کے بعد کون سا پلیٹ فارم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو عدم اعتماد کا کیا ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی پہ کیا ہے۔ ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں جو ابھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پینڈنگ ہیں کہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے، کمیٹی تحقیقات نہیں کر رہی، کمیٹی شفاف انداز میں اپنی اسکروٹنی نہیں کر رہی۔ یہ ہم نے لکھ کے الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہوا ہے اور 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ہم نے ان کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ کمیٹی سے تمام ریکارڈ منگوائیں کمیشن کے پاس۔ کمیشن یہاں بیٹھ کے میڈیا، پبلک، سول سوسائٹی کے سامنے ان تمام کارروائی کو دیکھے کہ کیا ہوا ہے، یہ 6 سال سے معاملہ کیوں رکا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ کیوں رکا ہوا ہے۔ جب کمیٹی تصدیق کرے گی ان تصدیق شدہ ڈاکیومنٹس کی جو ہم نے جمع کرائی ہے، تو پھر تو ہمارا جو ہم نے الزام لگایا وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب وہ امریکہ کی جو ڈاکیومنٹس ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے، انہوں نے خود کیے ہیں، انہوں نے خود کر کے جمع کرائی ہیں، جو پرائمری ایویڈنس یعنی شہادت کے طور پہ تسلیم ہوتی ہیں۔ تو جب وہ تصدیق کر دیں گے کہ ہاں یہ اوتھینٹک ہے، تو پھر تو ثابت ہو گیا کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے دباؤ میں ہے، وہ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ جب یہ کرتے ہیں تصدیق لیجیٹیمیٹ ڈاکیومنٹس کی تو ان پہ الزام ثابت ہو جاتا ہے۔ اب جب الزام ثابت ہوتا ہے پھر تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ یہی وہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے پہلے دن سے جب یہ معاملہ اس انداز میں چلا تو ہم نے کمیٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم الیکشن کمیشن کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں فیصلہ، ہم نے ان پہ عدم اعتماد نہیں کیا۔ دیکھیں جو ہم نے شہادت دی ہے، نمبرز تو ملینز اینڈ بلینز آف روپیز میں ہے۔ جو ہم نے شہادت دی ہے وہ 2 کمپنیوں میں تقریباً $3 ملین ہے، تقریباً 7 لاکھ ریال سالانہ تو صرف سعودی عرب سے آتا ہے۔ ان کا جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ذوالفقار علی خان، وہ میڈیا پہ آ کے ایک رپورٹ اپنی ویڈیو پہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا پی ٹی آئی کا ڈونر ہوں سعودی عرب سے۔ ایک پیسہ ہم نے آج بھی پوچھا، ہم نے کہا ہمیں دکھائیں کہ کہاں سعودی عرب کا پیسہ جو سعودی عرب سے آئے آپ بتائیں کہاں ریکارڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا۔ ڈنمارک سے ہم نے ایویڈنس دیا، ریکارڈ نہیں کیا ہوا۔ برطانیہ میں 2 بینک اکاؤنٹ لوئڈ کے عمران خان بارہا لندن میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ 1 پاؤنڈ اس کی نشاندہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ڈاکیومنٹ میں۔ تو ہم کہتے ہیں آپ ان کی بینک سٹیٹمنٹس کیوں نہیں منگواتے، آپ بینک سٹیٹمنٹس کیوں نہیں سامنے رکھتے کہ ان بینکوں میں کتنا پیسہ آیا ہے؟ تو وہ اس کے بعد وہ ہم سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ 23 بینک اکاؤنٹ پروزل تھوڑے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے تک نہیں۔ تو دنیا میں کبھی کوئی ایسا آڈٹ ہوا ہے؟ دنیا میں آج تک کبھی ایسی اسکروٹنی ہوئی ہے کہ جو مدعی ہے اسے تمام ڈاکیومنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، جو تحقیقاتی اس کے ذریعے آئے ہیں، وہ ہم سے چھپائے جائیں؟ بھئی کس بات کا پردہ ہے؟ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ تو پھر خود لکھتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے دباؤ میں ہیں، تو پھر یہ کیسی ہم اس پہ عدم اعتماد نہ کریں تو اور کیا کریں؟ بابر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے جس طرح اسکروٹنی کمیٹی چل رہی ہے، ایک طرف سے عدم تعاون کا اظہار کیا ہے، جس طرح باقی کمیٹیاں بھی بنی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں جو دیگر ادارے ہیں آئی ایس آئی یا ایم آئی کے ان کے نمائندے بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں تاکہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ سب حوالے سے دور ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹینر پہ ایک جگہ خالی ہے، کنٹینر پہ کھڑا ہونے کے لیے
तो उसमें आप जाएंगे कंटेनर पे पीडीएम के साथ? जी देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि पीडीएम ने जब इस बड़े मसले को अपने हाथ में लिया और इसको कौमी नेशनल एजेंडे पे लेके आए, तो उससे उन्होंने अकबर बाबर का जो फलसफा था इस केस के पीछे, वो क्या था कि हमारी तमाम सियासी जमातें जितनी भी फंडिंग होती है उसका ऑडिट होना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से। क्यों? क्योंकि जब सियासी जमातों को गैर कानूनी फंडिंग होती है तो एक बड़े मकसद के लिए होती है। इस तरह हुकूमतों और मुल्कों की पॉलिसियों को डिक्टेट किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। तो जब वो ये करते हैं पीडीएम, तो मेरे उस बड़े मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा बड़ा मकसद कि इसको एक कौमी नेशनल एजेंडे पे आना और इस पर कंसेंसस कायम करना, तो ये तो हमारा मकसद था। इसके मेरा तो मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को ज़िज पहुंचाना तो नहीं था, मेरा बड़ा मकसद था कि सियासी जमातें नर्सरी बने जेन्युइन क़यादत की। तो दूसरा जो आपने सवाल किया कि एजेंसीज अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, देखिए सिविल इदारों की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इख्तियार दिया है कि आप FIA से रजू करें, आप जहां रजू का आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अपने साथ रखें, उनके हवाले करें और उनको कहें कि जी आप इसका ऑडिट करें। उसके लिए उनको जो इमदाद की ज़रूरत है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको इख्तियार दिया हो तो रुकावट क्या? बाबर साहब, आखिरी सवाल ये कि आज पीडीएम ने जो यहाँ याददाश्तनामा जमा करवाया, उसकी एक शक्ल ये कि आपको बहुत बार धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या इसमें वाकई आपको कोई उनके कुछ से खतरा है या इसमें कोई सदाकत है? इसमें बिल्कुल सदाकत है। मैंने जब ये केस किया उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां मिली, बारहा मिलती रही हैं। मैंने बाकायदा सेक्रेटरी इंटीरियर के नोटिस में भी लाया उस वक्त जब ये केस हुआ था। हमने इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन भी दायर की थी कि मुझ पे जो खतरात हैं, मुझे जो धमकियां मिलती हैं, और उसके अलावा इन्होंने मुझ पे 3 मुकदमे किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खौफ डराने के लिए, इस केस से पीछे हटने के लिए। और अल्लाह का करम है कि 2 केस मैं जीत गया और 1 उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो तीनों केसेस में मैं सुरखरू हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे धमकियां मिलती हैं, और लेकिन ये इसका हिस्सा है। मैं जब इस बड़े मकसद के लिए निकला तो मैंने तो अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे तवक्कुल किया और उसी मकसद के लिए मैं निकला।